اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد ایمان عطا کیا۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اور ایمان اس حال میں دیا کہ ہمیں امتی بنایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جن کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی بشکل قرآن کریم، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، اس امت میں، اس جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شامل فرما کر ہم پہ ایک احسان عظیم فرمایا۔ اب جتنا اللہ پاک کا ہمارے اوپر احسان ہے، اتنی ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ جتنا ہم زبان سے یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے، ہمیں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے، اس سے زیادہ ہمیں عملی نمونہ بھی پیش کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے کئی سارے طریقے، یعنی محبت ظاہر کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس سے جا کر کہہ دو کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، یہ نہیں مجھے کوئی ذاتی غرض ہے، کوئی لالچ ہے، اللہ کے لیے محبت ہے آپ سے، اسے کہہ دو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بغیر لالچ کے، بغیر مقصد کے آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو گے تو آپ اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھو گے، اس کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھو گے، اور جب یہ چیز اس تک پہنچے گی، اس کے قلب میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ جو للہیت ہے، اللہ تعالیٰ کے محبت ہونا، اس کو ہم جب بیان کرتے ہیں تو اس کے ظاہر ہونے کے کئی سارے صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے کہہ دیا، دوسرا یہ کہ زبان سے کہنے کا موقع نہیں ملا لیکن اس کا کام ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کسی انسان سے، کسی شخص سے، اس کی شکل و صورت سے، اس کی اداؤں سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہم چاہتے ہیں وہ ادائیں ٹرانسفر ہو جائے ہمارے اندر، ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں، ہماری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی تکلیف ہم خود محسوس کرتے ہیں ہماری تکلیف ہے۔ وہ جب کسی چیز میں کامیابی کے منازل طے کر لیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، خوشیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے، ہمیں ماں باپ سے ہوتی ہے، اپنے اساتذہ سے ہوتی ہے، اپنے بڑوں سے ہوتی ہے، اولیاء کرام سے محبت، صحابہ سے محبت، ائمہ مجتہدین سے محبت، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمیں بہت محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ محبت ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں، ان کے خصائل، ان کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، ہم اس کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے
اس دور میں، اس پرفتن دور میں جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہم اس کو اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کیونکہ ہمیں محبت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے طریقے کو فالو کریں، ان کے اخلاق کو، چاہے وہ صداقت ہو، سچ بولنا، نماز کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا محبت اور اچھا تعلقات رکھنا، خیر خواہی کا جذبہ ظاہر کرنا اور اپنے دل میں دوسروں کے تئیں خیر خواہی رکھنا، یہ تمام چیزیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی امت تھی، انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھ کے اسلام اختیار کیا جو کلمہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اسی رب کو مانا جس رب کو آج ہم مان رہے ہیں، انہوں نے بھی اسی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جن پہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ کہ صحابہ کتنا محبت کرتے تھے، جو کہتے تھے اور ان کے دل میں تڑپ اور محبت کتنی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں ہر ایک ساتھی یہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم ہی میزبان بنے، ہمیں ہی یہ شرف حاصل ہو۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کے پابند ہیں، جہاں یہ بیٹھے گی وہاں ہی میں سکونت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش کہ سارے چاہتے تھے میرے گھر ہی آئیں، اونٹنی تو میرے پاس بیٹھ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جو مکان تھا وہ 2 چھت کا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ایک تو گراؤنڈ فلور تھا اور دوسرا فرسٹ فلور۔ اوپر بھی ایک کمرہ تھا، نیچے بھی۔ اور وہ آج کل کے یہ مکانات نہیں ہیں جو ہمارے گھر میں، ہمارے گھر جو بنے ہیں کنکریٹ، بٹن دباؤ تو اے سی چل گیا، بٹن دباؤ تو بجلی آف آن ہو رہی ہے، بٹن دباؤ تو پردے کھل رہے ہیں، ٹفن گلاس ہے، ریفریجریٹر ہے، پنکھے ہیں، LED بلب ہے، کیا نہیں ہے، سنگ مرمر ہے، ٹائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر تشریف رکھیں، ہم نیچے بیٹھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب درخواست کی آپ اوپر والے کمرے میں بیٹھیں، ٹھہریں، ہم نیچے ٹھہریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے پاس بہت سارے لوگوں کا آنا جانا رہے گا، زائرین آئیں گے زیارت کرنے کی غرض سے، ملاقات کرنے کی غرض سے، اس لیے میں نیچے ہی ٹھہروں گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نچلے کمرے میں ٹھہرے، ابو ایوب انصاری اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اوپر۔ چھت معمولی ہوا کرتی تھی، یہ سلیب نہیں جو آج کل لینٹر ہم ڈال رہے ہیں، اوپر پانی بھی، آج کل تو چھت کے اوپر سوئمنگ پول بھی بن رہے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں آتا۔ یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، عام ہو گئی ہے۔ معمولی لکڑی اور پتے دوسری چیزیں رکھے تھے، اوپر رہ رہے۔ ایک دن کیا ہوا
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، میں اوپر ہوں، میں چلتا ہوں تو بےدبی تو نہیں ہو رہی ہے، ہم اوپر بیٹھے ہیں وہ نیچے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں۔ ان کے اوپر والے کمرے میں جہاں یہ ٹھہرے تھے وہاں ایک مٹی کا برتن تھا، ایک گڑھا تھا جس میں انہوں نے پانی رکھا تھا۔ اچانک وہ ٹوٹ گیا، گر گیا یا کچھ ہوا اس کے ساتھ، وہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد وہ پانی جو تھا وہ پوری کمرے میں پھیل گیا۔ اب ابو ایوب انصاری اور ام ایوب یعنی دونوں میاں بیوی یہ دیکھ رہے پانی تو پھیل گیا، اب کیا کریں، یہ پانی تو ابھی ٹپکے گا، چھت تو کچی ہے، جو فرش ہے یہ پانی ٹپکے گا، جب ٹپکے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل پڑے گا، نیچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ ام ایوب رضی اللہ عنہ یہ دونوں گھبرا گئے، کہا کس طرح اس کو اٹھانے کے لیے تو انتظامات نہیں تھے، ان کی ایک ہی لحاف تھی، انہوں نے اس لحاف کو اٹھائے، اس پانی کے اوپر ڈال دیا اور پانی کو جذب کر لیا۔ یہ تھی محبت، یہ تھا اکرام، یہ تھی عزت، یہ تھی قدردانی۔ اس ایک لحاف سے پورے پانی کو جذب کیا، لحاف کو سائیڈ پہ کونے میں رکھا اور خود بھی میاں بیوی دونوں کونے میں بیٹھے، کبیت بھی ہو رہی ہے۔ رات پوری انہوں نے میاں بیوی نے ایک کونے میں سمیٹ کر گزاری۔ صبح جو ہی ہو گئی ابو ایوب اور ام ایوب دونوں نیچے آئے۔ ابو ایوب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا؟ کہا آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہماری پوری رات اس طرح نکل گئی، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھے لگ رہا ہے مجھ سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس عاشق کی یہ چیز دیکھ لی اور محسوس کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور قبول فرمانے کے بعد اوپر چلے گئے۔